السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مکاشفۃ القلوب کے درس میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج کا یہ ہمارا 31واں درس ہے اور کتاب کا بھی 31واں باب چل رہا ہے جو ترک دنیا اور مذمت دنیا کے تعلق سے ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں اس سے پہلے والے 3 دروس میں شامل کی گئی۔ اسی موضوع پر آج کا ہمارا یہ 4تھا درس ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ضروری باتیں کتاب میں جو ذکر کی گئی اس کو ہم شامل کریں گے۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے حصول میں دشواریاں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آخرت کے حصول میں آپ کسی کو مددگار نہیں پائیں گے، مگر دنیا کے حصول میں جب بھی کسی چیز کی جانب ہاتھ بڑھاؤ گے تو دوسرے بدبخت کو اپنے سے پہلے موجود پاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے دنیا کو پیدا کیا ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان پرانے مشکیزے کی طرح لٹکی ہوئی ہے اور اسی طرح قیامت تک لٹکتی رہے گی۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرتی ہے اے اللہ تو نے مجھے کیوں ناپسند فرمایا ہے، تو رب کریم فرماتا ہے اے ناچیز خاموش رہ، یعنی وہ اتنی حقیر ہے کہ اس کا وہ جواب پانے کی بھی حقدار نہیں ہے، جواب حاصل کرنے کی بھی مستحق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جب دنیا کی محبت اور گناہوں نے دل کو اپنا شکار بنا لیا ہے اب اس میں بھلائی کیسے پہنچ سکتی ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے جس شخص کا دل کسی دنیاوی چیز سے خوش ہو گیا وہ دانائی اور عقل مندی سے ہٹ گیا، اور جس نے دنیاوی خواہشات کو اپنے پیروں تلے رون دیا شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، اور جس کا علم خواہشات پر غالب آ گیا حقیقت میں وہی غالب ہے۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا گیا کہ فلاں آدمی مر گیا ہے، آپ نے فرمایا اس نے دنیا کو جمع کیا اور آخرت کو ضائع کر دیا۔ لوگوں نے کہا وہ تو یہ نیکیاں کیا کرتا تھا، آپ نے فرمایا جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو اسے نیکی نفع نہیں پہنچاتی۔ ایک صالح کا قول ہے کہ دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے مگر ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اگر وہ بھی ہم سے محبت کرتی ہوتی تو خدا جانے ہمارا کیا حال ہوتا۔ ایک دانا ایک عقل مند سے پوچھا گیا کہ دنیا کس کی ہے، کہا جس نے اسے چھوڑ دیا۔ پوچھا گیا آخرت کس کی ہے، فرمایا جس نے اسے طلب کیا۔ ایک اور دانا کا قول ہے کہ دنیا ایک ویران گھر ہے اور وہ دل دنیا سے بھی زیادہ ویران ہے جو اس کی جستجو میں سرگرداں ہے۔ جنت ایک آباد گھر ہے اور وہ دل جنت سے بھی زیادہ آباد ہے جو اسے طلب کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں حق گو انسانوں میں سے تھے، یعنی سچ بولنے والے لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو خوف خدا کی نصیحت کی اور فرمایا اے بھائی یہ دنیا لغزش کی جگہ اور رسوا کرنے والا گھر ہے، اس کی آبادی ویرانی کی طرف اور اس میں رہنے والے قبروں کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی قلیل چیز بھی یعنی تھوڑی چیز بھی جدا ہونے والی ہے، اس کا تمول یعنی مالداری مفلسی یعنی غریبی کی طرف رواں دواں ہے، اس کی کثرت قلت ہے اور اس کی مفلسی میں مالداری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف توجہ کر اور اس کے عطا کردہ رزق پر راضی ہو جا، جنت کو دنیا میں گروی نہ رکھ کیونکہ تیری زندگی ڈھلتا ہوا سایہ اور گرتی ہوئی دیوار ہے، لہٰذا عمل زیادہ کر اور امیدیں کم کر دے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص سے کہا کہ تو خواب کے 1 درہم کو یا بیداری کے 1 دینار کو اچھا سمجھتا ہے؟ اس نے کہا بیداری کے 1 دینار کو اچھا سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو کیونکہ دنیا کے ساتھ تیری محبت خواب کی محبت ہے اور آخرت کے ساتھ محبت بیداری کی محبت ہے۔
حضرت اسماعیل بن عیاش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ ہمارے دوست دنیا کو خنزیر کا نام دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سے دور رہ، اگر انہوں نے دنیا کے لیے اس سے برا نام پایا ہوتا تو ضرور اس کا وہی نام رکھ دیتے۔ یہ پرانے زمانے کی بات اور بزرگوں کی بات کہ ان کی دوستی کی باتیں بھی اس انداز کی ہوا کرتی تھی کہ دنیا کے تعلق سے بات کرتے تھے، دنیا کی بے وقعتی کے بارے میں، اور انہوں نے دنیا کا نام رکھا ہوا تھا اور دنیا کو خنزیر کہتے تھے۔ آدمی خنزیر سے کتنا دور بھاگتا ہے، اس کو ناپاک سمجھتا ہے اور بالکل قابل توجہ نہیں سمجھتا، اس لیے انہوں نے اس کا نام یہ رکھا ہوا تھا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر اس سے بھی برا نام ان کو ملا ہوتا تو دنیا کا وہی نام رکھ دیتے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ تم نے دنیا سے اتنی محبت کی ہے کہ اسے پوجنے لگے ہو، یعنی ایسا محسوس ہونے لگا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ دانا تین ہے، عقل مند تین ہے۔ نمبر ایک، جس نے دنیا کو چھوڑنے سے پہلے دنیا کو ترک کر دیا، یعنی انتقال ہونے سے پہلے، مرنے سے پہلے ہی دنیا کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا۔ نمبر دو، قبر میں جانے سے پہلے اسے بنا لیا، یعنی قبر کی تیاری کر لی۔ اور نمبر تین، بارگاہ رب العزت میں حاضری سے پہلے اسے راضی کر لیا۔ مزید فرمایا کہ دنیا کی تمنا ہی انسان کو اللہ کی عبادت سے روک دیتی ہے، چہ جائے کہ انسان سراپا دنیا ہی کا ہو جائے، یعنی اگر ایسا ہو تو پھر کیا حال ہوگا، پھر تو بہت برا حال ہو جائے گا۔ حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جو شخص دنیا کے ساتھ دنیا سے بے پرواہی برتنا چاہتا ہے، وہ شخص آگ کو بھوسے سے بجھا رہا ہے، اس سے تو آگ اور بھڑکے گی۔ حضرت بندار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جب تو دنیا سے کنارہ کشی کی باتیں کرنے والے دنیا داروں کو دیکھے تو سمجھ لینا کہ یہ شیطان کے مرید ہیں۔ مزید فرمایا جو دنیا کی طرف متوجہ ہوا اس کے شعلے یعنی حرص و لالچ نے اسے راکھ کر دیا، جو آخرت کی طرف متوجہ ہوا تو اس کے شعلوں نے اسے کندن کا ایک ٹکڑا بنا دیا، اور جس نے رب تبارک و تعالی کی طرف رجوع کیا اس کی وحدت کی آگ نے اسے بے مثال ہیرا بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ دنیا کی 6 چیزیں ہیں، پہلے نمبر پر کھانے کی، دوسرے نمبر پر پینے کی، تیسرے نمبر پر پہننے کی، چوتھے نمبر پر سوار ہونے کی، پانچویں نمبر پر شادی کرنے کی، اور چھٹے نمبر پر سونگھنے کی۔ سب سے بہتر کھانے کی چیز شہد ہے، اور وہ مکھی کا لعاب ہے، شہد کی مکھی کا تھوک ہے وہ، یعنی اس کی حیثیت بتا رہے ہیں کہ سب سے بہترین کھانے کی چیز شہد ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے کہ وہ ایک مکھی کا تھوک ہے، لعاب ہے، وہ ہم کھاتے ہیں۔ اور پینے کی سب سے عمدہ چیز پانی ہے، اور اس میں سب اچھے برے شریک ہیں، یعنی پانی تو سب کو مل رہا ہے، یا اس میں ہماری کوئی خصوصیت نہیں کہ پانی ہم کو ہی مل رہا ہو اور کافروں کو نہ مل رہا ہو، سب کو مل رہا ہے، کافروں کو بھی مل رہا ہے، دوسرے جانداروں کو بھی مل رہا ہے۔ اور پہننے کی سب سے عمدہ چیز ریشم ہے، اور وہ کیڑے کا بنا ہوا ہے، ریشم کا کیڑا اس کو بناتا ہے۔ اور سب سے بہتر سواری گھوڑے کی ہے، اور اسی پر انسان کو قتل کیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں گھوڑوں کے ذریعے ہی جنگ و جدال ہوتے تھے، اور اسی سے انسانوں کو قتل بھی کیا جاتا تھا۔ شادی کے لیے عورت عمدہ چیز ہے، مگر یہ محل مباشرت کے سوا کچھ نہیں۔ عورت کی سب سے عمدہ چیز یعنی چہرے کو سنوارا، اور سب سے بری چیز یعنی فرج کو چاہا جاتا ہے، شرمگاہ کو چاہا جاتا ہے۔ سونگھنے والی چیزوں میں مشک سب سے عمدہ ہے، اور یہ خون ہوتا ہے ہرن کا۔ بس تو سمجھ لے کہ دنیا کی کیا حیثیت ہے، دنیا کیا چیز ہے۔ یہاں پر 31واں باب مکمل ہوا، آگے 32واں باب ہے، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے اور اسی سے تعلق رکھتا ہے مذمت دنیا کے بارے میں، دنیا کی برائی کے بارے میں۔ کہتے ہیں بعض تارکین دنیا کا کہنا ہے نیک عمل کرنے میں پیش پیش رہو، اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، جھوٹی امیدوں میں نہ پڑو، موت کو نہ بھولو، اور دنیا سے رغبت نہ رکھو، کیونکہ یہ فریبی اور مکار ہے، جس نے دھوکہ دے کر راہ خدا سے دور کر دیا۔ اس کی جھوٹی امیدوں نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا،
اور یہ تمہارے سامنے انتہائی حسین شکل یعنی بہروپیہ بن کے، بے پردہ دلہن بن کے آتی ہے، آنکھیں اسے دیکھتی ہیں، دل اس پر فدا ہیں اور روحیں اس کی فریفتہ ہیں، مگر اس نے کتنے عاشقوں کو قتل کر دیا اور اپنے پروانوں کو ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں ڈھکیل دیا ہے۔ تم اسے نگاہ حقیقت بین سے دیکھو تو معلوم ہوگا یہ مصیبتوں کا گھر ہے۔ اس کے خالق نے بھی اس کی مذمت کی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بھی دنیا کی برائی فرمائی۔ اس کا ہر نیا پرانا ہو جاتا ہے، اس کی سلطنت ختم ہو جاتی ہے، اس کا معزز ذلیل ہو جاتا ہے، اس کی کثرت قلت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی محبت فنا ہو جاتی ہے، اس کی بھلائی گزر جاتی ہے۔ اللہ تم پر رحمت کرے، غفلت سے جاگو، اس کی میٹھی نیند سے بیدار ہو جاؤ قبل اس کے کہ کہا جائے فلاں بیمار ہے یا اسے جان کے لالے پڑے ہیں۔ کوئی ایسی دوا یا ایسا طبیب ہے جو اسے شفا دے دے؟ پھر طبیب بلایا جائے اور وہ تیری زندگی کے بارے میں نا امیدی کا اظہار کرے۔ پھر کہا جائے کہ فلاں نے اپنی دولت کا حساب لگا کر وصیت کر دی ہے۔ پھر کہا جائے اس کی زبان بند ہو گئی اور وہ اپنے عزیزوں سے بات نہیں کر سکتا اور ہمسایوں کو پڑوسیوں کو پہچان نہیں سکتا ہے۔ اس وقت تیری پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھر آئیں، تیری آہو بکا سنائی دے، موت پر تیرا یقین راسخ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تیری نگاہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگے، تیرے اندیشے سچ ثابت ہوں، تیری زبان گنگ ہو جائے، تیرے عزیز رونے لگیں اور تجھ سے کہا جائے وہ تیرا فلاں بیٹا ہے، یہ تیرا فلاں بھائی ہے، مگر تو ان سے گفتگو نہ کر سکے، تیری زبان پر مہر لگ جائے، تو اسے نہ ہلا سکے، پھر تجھ پر موت طاری ہو، تیرے تمام اعضاء سے روح نکالی جائے اور اسے آسمان کی طرف لے جایا جائے۔ اس وقت تیرے بھائی تجھ پر جمع ہو جائیں، تیرے لیے کفن لایا جائے، پھر تجھے نہلا کر کفن پہنا دیا جائے، تیری تمام امیدیں منقطع ہو جائیں اور تیرے دشمن سکون کا سانس لے، تیرے اہل خانہ تیرے مال کی طرف متوجہ ہوں اور تو اپنے اعمال کی سزا پانے کے لیے تنہا رہ جائے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ کسی تاریخ دنیا نے ایک بادشاہ سے کہا کہ دنیا کی مذمت اور اسے چھوڑ دینے کا لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو مالدار ہے اور دولت کے بل بوتے پر اپنے کام انجام دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے مال پر کوئی آفت نازل ہو کر اسے محتاج کر دے، یا کوئی آفت اس کی جمع کردہ پونجی اور اس کے درمیان تفرقہ ڈال دے، یا کوئی بادشاہ اس کے مال و دولت کو پامال کرتا ہوا گزر جائے، یا کوئی تکلیف اس کے جسم میں سرایت کر جائے، یا دنیا کی کوئی جان سے پیاری چیز اسے دوستوں کی نظروں میں گرا دے، اور بیں طور وہ دنیا لائق مذمت ہے، بیں طور پر بھی دنیا لائق مذمت ہے کہ یہ جو کچھ دیتی ہے واپس لے لیتی ہے، یہ ایک ہی وقت میں دو آدمیوں سے محبت کرتی ہے، یہ ہنسنے والوں پر ہنستی اور رونے والوں پر روتی ہے، دیتے وقت واپسی کا تقاضا بھی کرتی ہے، آج مالداروں کے سر پر تاج رکھتی ہے اور کل اسے مٹی میں چھپا دیتی ہے، چاہے جانے والا اسی کے غم میں مر گیا ہو اور زندہ اسی کے لیے زندہ ہو، وہ ہر جانے والے کے وارث کے گلے مل جاتی ہے اور کسی تغیر و تبدل کی پرواہ نہیں کرتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ نے یہ لکھا کہ یہ دنیا کوچ کی جگہ ہے، ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آزمائش کے طور پر اس پر اتارا گیا تھا، اس لیے امیر المؤمنین اس سے دور دور رہیے۔ اس دنیا کا توشہ اس کو چھوڑ دینا، اس کی سرمایہ داری فقر و فاقہ ہے، ہر وقت اپنے چاہنے والوں کو قتل کرتی رہتی ہے، عزت والے کو ذلیل اور مالدار کو فقیر بنا دیتی ہے۔ یہ زہر ہے جسے انسان بے خبری میں کھا کر موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اس میں جراحت کا علاج کرنے والے مجروح کی طرح طویل دکھ سے بچنے کے لیے کچھ دیر صبر کیجیے
اور طویل بیماری سے بچنے کے لیے کچھ لمحوں تک علاج کی شدت برداشت کیجیے، اور اس فریبی دھوکہ باز سے جو خوب بن ٹھن کر جلوہ نما ہوتی ہے اور مکر کا جال پھیلائے ہوئے ہے، جھوٹی امیدوں کی فراوانی ساتھ لائی ہے، اور ایک ایسی دلہن کا انداز اپنائے ہے جسے آنکھ دیکھنا چاہتی ہے، جس کے دل شیدائی ہیں اور جانیں اس پر فدائی ہیں، اور یہ تمام چاہنے والوں کو ختم کرتی چلی آئی ہے اور مٹاتی چلی جائے گی۔ کیا کوئی عقل مند اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا؟ جب اس کا کوئی عاشق اسے پا لیتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور اس سے کامل شغف کے باعث اپنی آخرت کو بھی بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور وہ دائمی حسرت و افسوس میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس پر موت کی سختیاں اور دکھ طاری ہوتے ہیں، کما حقہ نہ پانے کی حسرت اور مطلوب تک رسائی حاصل نہ کرنے کا افسوس اسے اور زیادہ دکھی بنا دیتا ہے۔ اس کی روح شدید دکھ کے عالم میں بغیر کسی زاد راہ کے نکلتی ہے اور اس کے قدم کہیں نہیں ٹکتے۔ امیر المؤمنین اس سے بچتے رہیے، کیونکہ دنیا دار جب اس کی مسرت میں ڈوب جاتا ہے تو وہ اسے دکھ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس میں نقصان پانے والا فریب زدہ ہے، اس میں نفع پانے والا دوہرا فریب خوردہ ہے، کیونکہ اس کی وسعت مصائب تک جا پہنچتی ہے، اس کا وجود آمادہ فنا ہے، اس کی خوشی دکھوں میں لپٹی ہوئی ہے، جو اس کا ہو جاتا ہے وہ واپس نہیں لوٹتا اور انجام سے بے خبر رہتا ہے۔ اس کی امیدیں جھوٹی، تمنائیں باطل، اس کا صاف گدلا، اس کی عیش مختصر ہے۔ انسان اگر غور کرے تو وہ اس کے خطرات میں گھرا ہوا ہے، اس کی نعمتیں پرخطر اور اس کے الم اور تکلیفیں ہولناک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تنبیہ کی ہے اور نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر نہیں، اور نہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر کبھی رحمت کی نظر ڈالی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اس کے خزانے اور ان کی کنجیاں پیش کی گئیں، مگر آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کی حیثیت مچھر کے پر سے بھی کم ہے۔ اگر آپ اسے قبول فرما لیتے تب بھی اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں میں کوئی فرق نہ آتا۔ دیکھنا کہیں اس کی محبت میں حکم خدا کی مخالفت نہ ہو، اس کی الفت میں اللہ کی ناراضگی نہ ہو، اور اسے اس کے مالک کی منشا کے مخالف مقام نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بطور آزمائش کے طور پر مومنوں سے پھیر دیا، اور اپنے دشمنوں کی فریفتگی کی وجہ سے، اس پر فدا ہونے کی وجہ سے انہیں دولت سے مالا مال کر دیا۔ جو بے وقوف اسے پا لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ نے اسے عزت دے دی ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھے تھے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب تو دولت مندی کو اپنی جانب آتا دیکھے تو سمجھ لینا کہ کسی گناہ کی سزا آ رہی ہے، اور جب فقر و فاقہ کو دیکھے تو کہہ خوش آمدید، کیونکہ یہ نیکوں کی علامت ہے، نیکوں کی زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ اے لوگو، اگر چاہو تو عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو، جو فرمایا کرتے تھے کہ بھوک میری کھال، خوف میری عادت، صوف میرا لباس، سرما میں سورج کی کرنیں میری آگ، چاند میرا چراغ، دو پاؤں میری سواری، اور زمین کی سبزیاں میری غذا ہیں۔ نہ صبح میرے پاس کچھ ہوتا ہے اور نہ شام کو کچھ ہوتا ہے، مگر دنیا میں مجھ سے بڑھ کر کوئی غنی نہیں ہے، کوئی مالدار نہیں ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا، اس کی دنیاوی شان و شوکت سے خوف زدہ نہ ہونا، وہ میری اجازت کے بغیر نہ بول سکتا ہے، نہ سانس لے سکتا ہے، اور نہ ہی پلک جھپک سکتا ہے، کیونکہ اس کی پیشانی میرے ہاتھ میں ہے، اور دنیا سے اس کی نفع اندوزی تم کو تعجب میں نہ ڈالے،
یہ چیز دنیا کی رونق ہے اور بے وقوفوں کی زینت ہے۔ اگر میں چاہوں تو تمہیں ایسی جاہ و حشمت اور دنیاوی قدر و منزلت دے کر بھیجوں کہ فرعون دیکھتے ہی اپنے عجز کا اقرار کر لے، لیکن میں نے تم سے دنیا کو پوشیدہ کر لیا ہے اور تمہاری توجہ اس سے ہٹا لی ہے، کیونکہ میں اپنے دوستوں کو دنیاوی نعمتوں سے دور کر دیتا ہوں، جیسے مہربان گڈریا اپنی بکریوں کو ہلاکت خیز چراگاہوں سے دور رکھتا ہے، اور میں انہیں دنیا کے فریب سے بچاتا ہوں جیسے چرواہا اپنے اونٹوں کو خطرناک جگہوں سے بچاتا ہے۔ یہ ان کی حقارت کے لیے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ وہ میری بخشی ہوئی عزت سے پورا حصہ پالیں۔ میں اپنے دوستوں کو انکساری خوف، دلوں کے خشوع و خضوع اور تقوی سے مزین کرتا ہوں، جن کا اثر ان کے جسموں پر نمایاں ہوتا ہے۔ یہی ان کا لباس ہے، یہی ان کا ظاہر ہے اور یہی ان کا باطن ہے، یہی ان کی مطلوبہ نجات، تمنائیں، قابل فخر عزت اور پہچان ہے۔ جب تم ان سے ملو نرم برتاؤ کرو اور ان کے لیے دل اور زبان کو سراپا تواضع بناؤ، اور یاد رکھو جس نے میرے کسی دوست کو خوف زدہ کیا اس نے مجھے جنگ کی دعوت دی، اور میں قیامت کے دن اس پر غضبناک ہوں گا۔ تو یہ کچھ باتیں مذمت دنیا کے تعلق سے بیان ہوئی۔ ابھی یہ 32واں باب جاری ہے اور اس میں بہت سی باتیں ابھی باقی ہیں۔ اس کے بعد قناعت کا بیان ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔